اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم وبہ نستعین وہو خیر الناصر ومعین۔ جیسا کہ گزشتہ 2 دنوں سے خون استحاضہ کے سلسلے میں مسائل بیان ہو رہے ہیں، آج بھی اسی سلسلے کے بقیہ مسائل بیان کیے جائیں گے۔ مسئلہ نمبر 410، اگر کسی عورت کو یہ معلوم نہ ہو کہ اس کا استحاضہ کون سا ہے تو واجب ہے بطور احتیاط کہ پہلے تحقیق کرے، تھوڑی سی روئی اپنی شرمگاہ میں رکھے، اس کے بعد انتظار کرے، اس کے بعد روئی نکال لے، اور جب پتہ چلے کہ اس کا خون کون سا ہے، استحاضہ قلیلہ ہے یا کثیرہ ہے یا متوسطہ ہے، تو اس کے مطابق وہ عمل کرے گی۔ یعنی جو احکام پہلے بتائے جا چکے ہیں کہ قلیلہ کے کیا احکام ہیں، کثیرہ کے کیا احکام ہیں، متوسطہ کے کیا احکام ہیں، اس کے مطابق عمل کرے گی۔ لیکن اگر وہ جانتی ہو کہ جس وقت تک وہ نماز پڑھنا چاہتی ہے اس کا استحاضہ تبدیل نہیں ہوگا، تو نماز کا وقت داخل ہونے سے پہلے بھی وہ اپنے بارے میں تحقیق کر سکتی ہے۔ مثال کے طور پر جس عورت کو خون استحاضہ آ رہا ہو تو ضروری ہے کہ نماز پڑھنے سے پہلے وہ پہلے تحقیق کرے، معلوم کرے کہ اس کا خون کون سا ہے، استحاضہ قلیلہ ہے یا کثیرہ ہے، متوسطہ ہے، جو سا بھی ہو اس کے مطابق وہ عمل کرے۔ لیکن اگر اسے یہ یقین ہو، وہ معلوم ہو اس کو کہ اس کا یہ استحاضہ تبدیل نہیں ہوگا، یعنی اگر پہلے کثیرہ تھا تو بعد میں متوسطہ نہیں ہوگا یا قلیلہ نہیں ہوگا، تو ایسی صورت میں وہ پہلے سے تحقیق کر سکتی ہے اور اس کے بعد اسی کے مطابق عمل کر سکتی ہے۔ یعنی نماز کے وقت ہی اس کی تحقیق کرنا ضروری نہیں ہے، اگر اس کو یقین ہو کہ تبدیل نہیں ہوگا تو پہلے بھی تحقیق کر سکتی ہے اور اسی کے مطابق عمل کرے گی تو اس کی نماز صحیح رہے گی۔ مسئلہ نمبر 411، اگر مستحاضہ اپنے بارے میں تحقیق کرنے سے پہلے نماز میں مشغول ہو جائے تو اگر وہ قربت کا قصد رکھتی ہو اور اس نے اپنے وظیفے کے مطابق عمل کیا ہو، مثلاً اس کا استحاضہ قلیلہ ہو اور اس نے استحاضہ قلیلہ کے مطابق عمل کیا ہو، تو اس کی نماز صحیح ہے۔ لیکن اگر وہ قربت کا قصد نہ رکھتی ہو یا اس کا عمل اس کے وظیفے کے مطابق نہ ہو، مثلاً اس کا استحاضہ متوسطہ اور اس کا استحاضہ متوسطہ ہو اور اس نے عمل استحاضہ قلیلہ کے مطابق کیا ہو، تو اس کی نماز باطل ہو جائے گی۔ مثال کے طور پر اگر کوئی عورت قصد قربت کرتی ہو، یعنی اللہ کی قربت حاصل کرنے کے لیے نماز کو ادا کرنا چاہتی ہو، اور اس کو جو پہلے خون آ رہا تھا یعنی استحاضہ قلیلہ آ رہا تھا اس نے اسی کے مطابق عمل کیا اور نماز کو تمام کر دیا، تو ایسی صورت میں اس کی نماز صحیح ہوگی۔ لیکن کسی عورت نے قصد قربت بھی نہیں کیا اور تحقیق بھی نہیں کی، اس کو استحاضہ متوسطہ آ رہا تھا، اس کو خون آ رہا تھا، اس نے کوئی تحقیق نہیں کی اور اس نے صرف غسل کیا اور بغیر تحقیق کیے ہوئے نماز ادا کر لی، تو ایسی صورت پہ اس کی نماز باطل ہے، نماز صحیح نہیں ہوگی۔ یہاں پہ ضروری یہ ہے کہ پہلے تحقیق کی جائے، اس کے بعد نماز کو اس کے مطابق پڑھا جائے۔ لیکن اگر کوئی عورت بغیر تحقیق کیے ہوئے کسی نماز کو ادا کر لے تو ایسی صورت میں اس کی نماز باطل ہو جائے گی۔ مسئلہ نمبر 412، اگر مستحاضہ اپنے بارے میں تحقیق نہ کر سکے تو ضروری ہے کہ جو اس کا یقینی وظیفہ ہو اس کے مطابق عمل کرے۔ مثال کے طور پر اگر کوئی عورت اپنے بارے میں تحقیق نہیں کر پا رہی ہے، کسی ایسی جگہ ہے جس کے پاس وہ تمام چیزیں میسر نہیں ہیں جس سے تحقیق کی جاتی ہے، مثلاً روئی وغیرہ نہیں ہے، تو ایسی صورت میں اگر اس کو کسی ایک طرف کا یقین ہو، یعنی وہ یقین کر رہی ہے کہ یہ استحاضہ کثیرہ ہے، تو اس پہ عمل کرے گی۔ اگر وہ بھی یقین نہ ہو سک رہا ہو،
اس میں شک ہو کہ یہ آخر وظیفہ کون سا ہے، استحاضہ قلیلہ والا ہے یا کثیرہ والا ہے یا متوسطہ والا ہے، تو ایسی صورت میں ضروری ہے کہ استحاضہ قلیلہ پہ عمل کرے، یا اسے شک ہو رہا ہے کہ آخر استحاضہ کثیرہ ہے یا متوسطہ ہے، تو ایسی صورت میں وہ متوسطہ پہ عمل کرے گی، استحاضہ متوسطہ کے افعال انجام دے گی۔ یعنی کوئی عورت یہ معین نہیں کر پا رہی ہے کہ آخر یہ خون کون سا ہے، استحاضہ قلیلہ ہے یا متوسطہ ہے، تو ایسی صورت میں وہ عورت قلیلہ پہ عمل کرے گی، قلیلہ والے احکام پہ عمل کر کے نماز کو ادا کرے گی۔ یا پھر کوئی ایسی عورت کہ جو متوسطہ اور کثیرہ میں فرق نہیں کر پا رہی ہے، تو ایسی صورت میں وہ متوسطہ پہ عمل کر کے احکام انجام دے گی، نماز کو انجام دے گی، تو اس کی نماز صحیح رہے گی۔ مسئلہ نمبر 416، اگر مستحاضہ کو یقین ہو کہ نماز کا وقت گزرنے سے پہلے پوری طرح پاک ہو جائے گی، یا اندازاً جتنا وقت نماز پڑھنے میں لگتا ہے اس میں خون آنا بند ہو جائے گا، تو احتیاط لازم کی بنا پر ضروری ہے کہ انتظار کرے اور اس وقت نماز پڑھے جب پاک ہو جائے۔ مثلاً اس مسئلے میں کہنا یہ چاہتے ہیں کہ اگر کوئی عورت اس کو یقین ہو کہ اس کا خون آنا بند ہو جائے گا اس سے پہلے کہ جب نماز کا وقت ختم ہو، یعنی نماز کا وقت اگر 12 بجے ہوتا ہے ظہر کا، تو ایسی صورت میں اگر اسے یقین ہو کہ اس کا خون 10 بجے بند ہو جائے گا تو وہ انتظار کرے گی، اس کے بعد جب خون بند ہو جائے تو غسل کر کے اور وضو کر کے اپنی نماز کو انجام دے گی، تاکہ وہ اپنے وظیفے کو پوری طرح انجام دے سکے۔ مسئلہ نمبر 437، مسئلہ نمبر 436، مستحاضہ پر نماز آیات کا پڑھنا واجب ہے اور نماز آیات ادا کرنے کے لیے یومیہ نمازوں کے لیے بیان کیے گئے تمام اعمال انجام دینا ضروری ہے۔ مثلاً اس مسئلے میں بیان یہ ہو رہا ہے کہ اگر چاند گرہن یا سورج گرہن لگ جائے تو ایسی صورت میں نماز آیات واجب ہوتی ہے، اور ایسی صورت میں مستحاضہ عورت پر واجب ہے کہ وہ اس عمل کے مطابق نماز انجام دے، نماز کو پڑھے کہ جیسے نماز یومیہ میں بتایا جا چکا ہے، نماز پنجگانہ میں بتایا جا چکا ہے، یعنی اس وقت یعنی نماز آیات پڑھتے وقت جو سا بھی اس کو خون آ رہا ہو اس کے مطابق عمل کرے گی۔ یعنی اگر خون کثیرہ آ رہا ہے تو غسل کرے گی، اس کے بعد نماز کو پڑھے گی۔ اگر متوسطہ آ رہا ہے تو ایسی صورت میں غسل کرے گی نماز آیات کے لیے اور وضو کرے گی، اس کے بعد نماز کو پڑھے گی۔ لیکن اگر قلیلہ آ رہا ہے تو ایسی صورت میں صرف وضو کر کے نماز کو ادا کرے گی، تو یہ کافی ہوگا۔ مسئلہ نمبر 437، جب بھی یومیہ نماز کے وقت میں نماز آیات مستحاضہ پر واجب ہو جائے اور وہ چاہے کہ ان دونوں نمازوں کو یکے بعد دیگرے ادا کرے، تب بھی احتیاط لازم کی بنا پر وہ ان دونوں کو ایک وضو اور غسل سے نہیں پڑھ سکتی۔ یعنی ضروری یہ ہے کہ نماز آیات کے لیے الگ غسل اور وضو وغیرہ کیا جائے اور نماز یومیہ کے لیے الگ کیا جائے۔ اگر نماز آیات پڑھنا چاہتی ہے، چاہے وہ نماز یومیہ کے وقت ہو یا الگ وقت میں ہو، تو ضروری یہ ہے کہ نماز آیات کے لیے الگ افعال کو انجام دے، یعنی وضو اور غسل وغیرہ کو انجام دے، اور نماز یومیہ کے لیے نماز پنجگانہ کے لیے الگ وضو غسل کو کرے۔ مسئلہ نمبر 438، اگر مستحاضہ قضا نماز پڑھنا چاہے تو ضروری ہے کہ نماز کے لیے وہ افعال انجام دے جو ادا نماز کے لیے اس پر واجب ہیں، اور احتیاط کی بنا پر قضا نماز کے لیے ان افعال پر اکتفا نہیں کر سکتی جو کہ اس نے ادا نماز کے لیے انجام دیے ہوں۔ کہنا یہ چاہ رہے ہیں کہ اگر کوئی عورت قضا نمازیں پڑھنا چاہتی ہو اس حالت میں کہ جب اس کو خون استحاضہ آ رہا ہو،
تو ضروری یہ ہے کہ جس طرح ادا نماز کے لیے نماز پنجگانہ وقت پر پڑھنے کے لیے ضروری تھا کہ وضو اور غسل وغیرہ کیا جائے، اسی طریقے سے ان قضا نمازوں کے لیے بھی ضروری یہ ہے کہ ان کے لیے الگ وضو اور غسل کیا جائے اپنے احکام کے مطابق. یعنی اگر متوسطہ، قلیلہ یا کثیرہ آ رہا ہے تو اس کے مطابق عمل کر کے اس کے بعد قضا نماز پڑھی جا سکتی ہے. لیکن اگر کوئی نماز پنجگانہ کے لیے جو ادا نماز پڑھ رہی ہے اس کے عمل کے مطابق اس والے غسل یا وضو کے مطابق نماز پڑھنا چاہے تو ایسی صورت میں اس کی نماز صحیح نہیں ہے. مسئلہ نمبر 439 439. اگر کوئی عورت جانتی ہو کہ جو خون اسے آ رہا ہے وہ زخم کا خون نہیں ہے، لیکن اس خون کے استحاضہ یا حیض یا نفاس ہونے کے بارے میں شک کرے اور شرعاً وہ خون حیض و نفاس کا حکم بھی نہ رکھتا ہو تو ضروری ہے کہ استحاضہ والے احکام کے مطابق عمل کرے. بلکہ اگر اسے شک ہو کہ یہ خون استحاضہ ہے یا کوئی دوسرا اور وہ دوسرے خون کی علامات میں بھی کوئی علامت نہ پائی جاتی ہو تو احتیاط واجب کی بنا پر استحاضہ کے افعال انجام دینا ضروری ہے. یعنی اگر کوئی عورت خون دیکھے اور اس کے بعد اسے یقین ہو کہ یہ زخم کا خون نہیں ہے، لیکن اس میں استحاضہ یا حیض یا نفاس کی کوئی علامت بھی نہ پائی جاتی ہو تو ایسی صورت میں ضروری ہے کہ خون استحاضہ والے احکام پر عمل کیا جائے. اور اگر اس میں خون استحاضہ کے علامات نہ بھی پائے جاتے ہوں پھر بھی خون استحاضہ والے احکامات پر عمل کرنا ہوگا، اور یہی اس کے لیے ضروری ہے. کچھ احکامات جو بہت ضروری ہیں ان میں سے ایک مسئلہ یہ بھی ہے کہ اگر عورت کا خون اس قدر جاری رہے اور وہ بند ہونے میں نہ آئے اور خون کا روکنا اس کے لیے مضر نہ ہو تو ضروری ہے کہ غسل کے بعد خون کو باہر آنے سے روکے، اور اگر ایسا کرنے میں کوتاہی برتے اور خون نکل آئے تو جو نماز پڑھ لی ہو اسے دوبارہ پڑھے، بلکہ احتیاط مستحب یہ ہے کہ دوبارہ غسل کرے. مثلاً اگر کوئی عورت نماز پڑھنے کے لیے غسل کر رہی ہے اور اگر اس کے لیے خون کو روکنا مضر نہ ہو، نقصان دہ نہ ہو تو ضروری ہے کہ خون کو روکے اس کے بعد نماز کو پڑھے. لیکن اگر خون کو نہ روکے، کوتاہی کرے تو ایسی صورت میں جو اس نے نماز پڑھی ہے وہ نماز صحیح نہیں ہے، باطل ہے، بلکہ احتیاط مستحب کی بنا پر ضروری یہ ہے کہ غسل کرے اور دوبارہ نماز کو ادا کرے. اس کے بعد ایک مسئلہ یہ بھی ہے کہ اگر غسل کرتے وقت کسی عورت کو خون نہ رک رہا ہو، نہ رکے تو ایسی صورت میں غسل صحیح ہوگا. لیکن اگر کسی عورت کو استحاضہ متوسطہ آ رہا تھا اور وہ غسل کر رہی تھی اور اسی کے درمیان استحاضہ کثیرہ ہو جائے یعنی خون زیادہ آنے لگے تو ایسی صورت میں اگر وہ سر اور دائنا حصہ دھو چکی ہو یعنی آدھا غسل کر چکی ہو اور خون متوسطہ سے کثیرہ ہو جائے تو اسے دوبارہ غسل کرنا ہوگا، یعنی پھر سے سر دھونا ہوگا اور داہنا بایاں حصہ دھل کر اسے غسل تمام کرنا ہوگا، کیونکہ وہ غسل صحیح نہیں ہوگا. لہٰذا ضروری ہے یہ کہ دوبارہ یعنی جدید طریقے سے غسل کیا جائے. اسی طریقے سے احتیاط مستحب یہ ہے کہ مستحاضہ یعنی ایسی عورت کہ جس کو خون آ رہا ہو اور وہ روزے سے ہو تو سارا دن جہاں تک ممکن ہو خون کو نکلنے سے روکے. یہ شرط خون استحاضہ کے لیے ہے، خون حیض کے لیے نہیں ہے، کیونکہ خون حائضہ پر روزہ صحیح نہیں ہے. انشاءاللہ وہ احکامات بیان کیے جائیں گے. یہ خون استحاضہ کے سلسلے میں ہے کہ احتیاط مستحب یہ ہے کہ پورا دن خون کو روک کر رکھا جائے، لیکن اگر مضر نہ ہو تو قول مشہور کی بنا پر اگر کوئی عورت روزہ رکھنا چاہتی ہو
تو ضروری یہ ہے کہ جس دن اس نے روزہ رکھا ہو اس دن کی رات میں اس کو غسل کرنا ضروری ہوگا، یعنی نماز مغرب اور عشاء کے لیے الگ الگ غسل کرنا ہوگا۔ یہ شرط خون استحاضہ کثیرہ کے لیے ہے۔ مثال کے طور پر اگر کوئی عورت روزہ رکھنا چاہتی ہے، ایسی عورت کی جس کو خون استحاضہ کثیرہ آ رہا ہو، تو ضروری یہ ہے کہ جس دن میں اس نے روزہ رکھا ہے، جب روزہ اس کا مکمل ہو جائے تو نماز مغرب کے لیے غسل کرے، نماز عشاء کے لیے غسل کرے، تب اس کا یہ دن میں رکھا ہوا روزہ صحیح ہوگا۔ لیکن اگر وہ نماز مغرب اور عشاء کے لیے الگ الگ غسل نہ کرے تو اس کا روزہ باطل ہے، صحیح نہیں ہوگا۔ لیکن یہ شرط صرف استحاضہ کثیرہ کے لیے ہے کہ وہ نماز مغرب اور عشاء کے لیے الگ الگ غسل کرے۔ لیکن اگر استحاضہ متوسطہ آ رہا ہو تو ایسی صورت میں اس کا روزہ غسل پر منحصر نہیں ہے۔ اگر وہ نماز مغرب اور عشاء کے لیے غسل نہ بھی کرے تو اس کا روزہ صحیح رہے گا، لیکن نماز پڑھنے کے لیے ضروری یہ ہے متوسطہ پر کہ وہ نماز مغرب اور عشاء کے لیے ایک غسل کرے، اس کے بعد نماز مغرب اور عشاء ادا کرے۔ اگر کسی عورت کو عصر کی نماز کے بعد خون استحاضہ آ جائے اور غروب آفتاب تک غسل نہ کرے تو اس کا روزہ صحیح ہے۔ اس کے بعد اگر کوئی عورت کہ جو مستحاضہ قلیلہ یا متوسطہ قرآن کو پڑھنا چاہتی ہے، قرآن کے حروف کو چھونا چاہتی ہے، تو اس کے لیے وضو شرط ہے، یعنی اس کے لیے وضو کرنا ضروری ہے۔ جو وضو اس نے نماز پڑھنے کے لیے کیا تھا یا غسل کیا تھا وہ اس کے لیے کافی نہیں ہوگا، بلکہ قرآن پڑھنے کے لیے یعنی قرآن کے حرف کو چھونے کے لیے ضروری ہے کہ وہ الگ غسل کرے، اس کے بعد قرآن کو پڑھے۔ اس کے بعد جس مستحاضہ نے اپنے واجب غسل کر لیے ہوں اس کا مسجد میں جانا اور وہاں ٹھہرنا اور وہ آیات پڑھنا کہ جن سے سجدہ واجب ہو جاتا ہے، اور اپنے شوہر سے مجامعت کرنا حلال ہے، خواہ وہ افعال جو نماز کے لیے انجام دیتی تھی وہی افعال اس کے لیے کافی ہوں گے۔ یعنی اگر کوئی عورت مسجد سے گزرنا چاہتی ہو یا مسجد میں ٹھہرنا چاہتی ہو یا اپنے شوہر سے مجامعت کرنا چاہتی ہو، ہم بستری کرنا چاہتی ہو، تو ایسی صورت میں وہ کر سکتی ہے، لیکن اس کے لیے ضروری یہ ہے کہ پہلے وہ غسل کرے، اس کے بعد وہ ان افعال کو انجام دے۔ یہ تمام احکامات وہ تھے کہ جو خون استحاضہ کے لیے مستحاضہ عورت کے لیے بیان کیے گئے ہیں۔ جو بھی مسئلہ اگر کسی کو سمجھ میں نہ آیا ہو وہ پرسنل پر میسج کر کے دریافت کر سکتا ہے، انشاءاللہ اس کو تفصیلاً بیان کر دیا جائے گا، اس کے لیے بتا دیا جائے گا۔ اور امید کرتے ہیں اور خدا سے یہی دعا کرتے ہیں کہ پروردگارہ ہم سب کو علم دین حاصل کر کے اس پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ وآخر الدعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔